أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اور میں اکثر بھی خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان اس 5-6 سال دی بچی جن کو پتہ لگ گیا ان کی پڑھنا ہے، تینوں درس نظامی پڑھ کے تے پڑھا کے ہی نہیں پتہ لگا کہ ان کی پڑھنا ہے. ہم حضرت پورا ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا، ہم یہی پڑھتے رہے. لگیاں نے موجاں ہون آئی رکھی دوڑے گزار. یہ وہ پڑھتے ہیں نا جی وہ ختم غوثیہ شریف، اس میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا حضور غوث اعظم کو امداد کن امداد کن. وہ میں ایک پروگرام میں تھا تو پڑھا جا رہا تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا. اللہ معاف کرے میں کوئی استغفار منکر ہوں جی، میں مانی ہوں جی، میں بھی بیٹھا پڑھ رہا تھا، لیکن میں ساتھ سوچ رہا تھا کہ اسی کہن دے ہیں حضور غوث پاک ہوں کہ ساڑی امداد کرو. تو حضور غوث پاک بھی کہن دے انہوں نے چلو جی وہ تڑا پروگرام کیے جدے تے امداد کرا ہوگا. صحیح بات ہے، حضور غوث پاک پکی بات ہے کہہ رہے ہوں گے وہ پروگرام کی ہے تڑا کوئی اسرائیل سے حملے کا پروگرام ہے، مدد کریے تڑی امداد کریے. تھی پھر چندے کھانے نے تے چندے کھان میں کدی کسی دی مدد کیتی. ساڈا پروگرام ہے یہ مرید ودن یاشی ودے گڈیاں ودن تے اسی انہاں کماں وچ کسی دی مدد کیتی کدی؟ پکی بات. حضور غوث پاک کہ وہ پروگرام کیا ہے؟ مجھے کہہ رہے ہو امداد کن میں کروں گا امداد. دیا میرے رب نے مجھے طاقت امداد کرنی. اور امت کو پروگرام تو بتاؤ. اور مولوی سلیمان تیرے سیالکوٹ سے 25 کلومیٹر جموں تھا، ہے تیرا اس کے لیے کوئی پروگرام؟ کس بات پہ تیری امداد کروں گا؟ کیا ہے تیرا پروگرام سوائے چندے کھانے کے، سوائے یاشیاں کٹنے کے، سوائے مریضوں سے اپنی ٹانگیں دبوانے کے؟ کیا ہے تیرے پاس پروگرام؟ دسنے کو پروگرام ہے ہر ایسی مدد بھیجنے. پروگرام ہی امت کے پاس کوئی نہیں. بس امت تو اس سے آگے جا ہی نہیں رہی. میں غریب تے میں پروگرام بناؤ یار. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب رہو گے لیکن شرط لگائیے پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا. ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا. تم میں کروں گا مدد تمہاری. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طاقت دیکھنا لیکن پہلے مومن. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا دور دیکھنا لیکن پہلے مومن. میں وہ جو آپ کو دودھ کی سنا رہا تھا نا، میں چلا گیا حضرت جی دیکھنے کے لیے. گورے نے کہا جی ویلکم، ساڑیاں نو نظر لگ دی ہے، ساڑیاں نو آؤ دیکھو جی. میں گیا دیکھنے کے لیے حضرت. میں گاواں ویکھ کے رہن رہ گیا یار کہاں سے کہاں لے گئے وہ آسٹریلین نسل دی آلریڈی گاواں. وہ پتہ نہیں باپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہم تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وانا. اینج لگے حضرت گاں تھلے 7 کلو دیاں کو 4 کپیاں بجی. میں نے حیران ہو کے گھوڑے سے پوچھا، میں نے کہا 1 ٹائم ملک یور کو جویں انگریزی جوڑ توڑ کے. وہ مجھے کہتا 35 kg 35 کلو. میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا لیکن میں نے خود کو کہا میں مولوی سلیمان ایدا پیر تیرے نال اوپر ہے کیونکہ میرے تویز نال آج تک 8 کلو تو اگے گئی. میرے تویز نال آج تک کسی دی بھی 8 کلو تو اگے گئی، یہ 35 کلو دے گئی. باتیں تو خیر سب بڑی ہوئی میری اس سے، لیکن میں بات کو ختم کروں گا. 10 منٹ رہ گئے. دودھ شودھ پی کے جب ہم واپس نکلے میں گاڑی پہ بیٹھا فرنٹ سیٹ پہ سائڈ، تو میں نے آنکھیں بند کر کے نہ پیچھے ٹیک لگا لی اور میں نے اپنا دکھڑا اپنے اللہ کے آگے رویا. میں نے اس کی رب کریم یہ کیا، میں تجھے مانتا ہوں یہ تجھے نہیں مانتا، اور تو جیسے کہتا ہے میں ویسے تجھے مانتا ہوں. تو نے کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا سمعنا واطعنا. تو نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. میں نے کہا سمعنا واطعنا.
تو نے کہا لا لہ الخلق والامر، میں نے کہا سمعنا وأطعنا، تو نے کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، میں نے کہا سمعنا وأطعنا، تو نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو نے کہا یفعل اللہ ما یشاء، تو نے کہا فعال لما یرید، تو نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں نے کہا سمعنا واطعنا۔ یا اللہ اے تینوں مندا ہی کوئی نہیں، جے مندا ہے تیرے لیے خاندان مندا ہے، فیملی مندا ہے، پیو ہونا مندا ہے، پتر ہونا مندا ہے، تو یا اللہ جڑا مندا ہے وہ 8 کلو تے جڑا مندا ہی نہیں ہے وہ 35 کلو۔ میں قبلہ حضرت تشریف فرمائے پتر، بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں، میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے ڈائریکٹ ہی کانوں میں آواز آ گئی، ہاں جواب آیا ضرور مجھے، ابھی ہو نہیں سکتا کہ پتر بندہ پوچھے اور اس کو جواب نہ آئے، جواب آیا، اور پتہ جواب کیا آیا؟ جواب آیا تھا مولوی سلیمان تو پوچھنا ہے کہ اسی مننے ہیں تے ساڑی 8 کلو تے مندا نہیں تیری 35 کلو، ہاں تاں تیری 8 تے دی 35 تو سانو مننا ہے ساڑی مندا، کہ سانو نہیں مندا لیکن ساڑی مندا، تجھے تو میں نے پانی ڈالنے سے بھی روکا تھا، تو پانی پہ نہیں رکا، تو نے پوڈر بھی ڈالا، پھر پوڈر پہ نہیں رکا، تو نے کیمیکل بھی ڈال دیا۔ اس لیے تجھ سے برکت ہم نے پتر، اصل میں نا ہمارا کام تھا سٹیج والوں کا آپ کے دلوں پہ دستک دینے، لیکن ہم نے دستک چھوڑ دی اور اسی تانوں ایتھے رکھیا ہے کہ غریب تھے یتیم، دستک دینی۔ اب حضرت صاحب میں مسافر ہوں، ہفتہ ہو گیا گھر سے نکلا ہوں، میں پاکستان گھومتا ہوں، یہ پچھلے دنوں میں سرگودے چلا گیا، آپ کو پتہ سردی کی آمد ہے، یہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اکتوبر چل رہا ہے اور پنکھے لگے ہوئے، اللہ میں نے 92-93 میں جو اکتوبر دیکھا ہوا ہے تو نومبر سے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہوتا سی، اب تو 2 ماہ سردی رہ گئی ہے، جنوری فروری سردی ہے، باقی سردی کدھر رہ گئی ہے؟ وہ مالٹے تقریباً فل تیار ہے، بس اب انہوں نے یلو ہونا، تو ہم چلے گئے ایک باغ میں، وہ بچہ ہمارا اس نے مجھے وہ باغ دکھایا، کہندا حضرت صاحب دیکھو ماشاءاللہ کیڈا کیڈا کنوں، تو میں پتر ویکھ میں لینا، باقی کھانا دے یورپ والے بات غلط ہو گئی، جانا ہی اتھے میں کیڑا کھانا ہی ہو، وہ حضرت صاحب وہ سوات کے اور کوئٹہ کے وہ لال سرخ کالے کلو سے ہونے صرف ادھر ہیں کھانے ہیں، وہ مظفر گڑھ کے حضرت وہ چٹا چونسا، ہاں ہونا ادھر ہے لیکن کھانا، وہ گلگت اور سکردو کا چلگوزہ کھانا یورپ میں، سانو جڑا تھوڑا جہا اتنے دینا ہے وہ ہے ہی 16,000 کلو، 16,000 روپے کلو ہے، کتنے کھانا ہے؟ 16,000 میری تنخواہ ہے۔ وہ ایبٹ آباد کا اخروٹ، وہ ایبٹ آباد کی اتنی بڑی انجیر، وہ ایبٹ آباد کے وہ بادام، ہون اتھے ڈیا جائے لیکن کھان کیوں؟ جواب کی سی؟ کیونکہ تسی سانو مندے ہو لیکن ساڑی مندے، وہ سانو نہیں مندے لیکن ساڑی مندے۔ حضرت صاحب جس طرح آپ اور میں لگے اس طرح کچھ بھی ہونا، وہ دی مننی پڑی، وہ دی مننی پڑی، وہ دی مننی، تویزاں توزاں نال ہونا، وہ دی حضرت صاحب جائے گی 35 تے ساڑی 35 تے جائے گی، لیکن پہلے وہ دی مننی پڑی، تمہارے دل میں ڈالے گا جیسے بھی کروائے گا، لیکن پہلے وہ دی من دے کوئی، وہ دی اسی من دے۔ تو وہ مجذوب پوچھا عید کدا؟ فرمایا یار ملے جانا، یار ملے، اور پتر صرف تیرے میرے چ کمی گی، گڈی چ کو تھوڑی جی خرابی ہوئے نا سی ورک شاپ لے جانے چیک کرو، لیکن کھڑے ہی کدی اپنے آپ نو کہ حضور میں ذرا چیک کرو، میرے پاس ہر روز حضرت سینکڑوں علماء ادن اپنے پیراں کو چڑکاں پہ ہیں، تو مرید کیوں نہیں کرتا؟ کیوں
ہر مرید نے حضرت خاشاں دی ایڈی لسٹ چکی ہے جڑی انہیں میرے ذریعے پوری کروانی ہے. وہ جا بھائی معافی دے چھڑ کہڑے پینڈے پان لگے اسی آپ ہی راضی بار ہزار رہن دی کوشش کرنی ہے. تو سانو کہڑے پینڈے پان آتے ہی کوئی نہیں. باقی پتر ادھر نہیں ادھر نہیں. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جی حضرت خواجہ پیر سید بدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی صاحب تصنیف بزرگ تھے. لیکن بس اتر کچھ بزرگاں دے اپنے اپنے حال ہوندے نے اپنے آپ کو کج لیندے نے. جیسے تاجدار گلہار شریف کجدے گئے اینا کو کج لے اپنے آپ کو کہ کدی کسی نے مدد چھو ہی نہیں ہون دیتا. لیکن میرے مالک نے کیسا نواز رکھا تھا, کیا فیض تھا, کیا نگاہ مبارک میں میرے رب نے طاقت رکھی تھی, کیا رنگ لگا دیا. اتنے بھی کج دے گئے شاعری اپنے کتاب بھی لکھی لیکن کتاب صرف مریدین تک محدود ہے. میں عرس پہ گیا, صاحبزادہ صاحب نے وہ کتاب مجھے گفٹ دی, میں نے وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھی. میں آج تک ان اوراق کا مزہ لے رہا ہوں. کھو گئی مجھ سے کہیں وہ کتاب. اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ساڑھے محلے کا جڑا نائی سی نا وہ حج سے ٹر گیا, اور جب حج سے واپس آیا تو آ کے لوگوں کی حجامت بنانا چھوڑ دی. اب کیا کرتا, بس دکان کے باہر سٹول پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے روتا رہتا. شاہ جی کہتے ہیں میں کئی بار گزرا اور اس کو روتے دیکھا. ایک دن کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بابا رونا کانوں رہنا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی شوق تھا حج کرنے کا, فرض نہیں تھا. میں گیا حج کے لیے, پیسے جوڑے, کچھ لوگوں نے مدد کر دی, حج کر لیا. اور مدینہ پاک حاضری تھی, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا میں درود و سلام عرض کر رہا تھا. تو بس بے خودی سی طاری ہوئی. وہ کیا آج امت بے خودی کی کیفیت سے محروم ہے, کیونکہ جیسے ہم بابو سلام سے اندر انٹر ہوتے ہیں ہم نے موبائل پہلے ہی آن کر لیا. ہماری توجہ تو ہوتی موبائل کی طرف, نبی علیہ السلام کی جانب تو توجہ ہوتی کوئی کہ وہ بے خودی کی کیفیت ہمیں بھی میسر آئے. کیونکہ کبھی امت پہ یہ وقت گزرا ہے کہ امت وہاں سے آ کے پوچھنے والوں کو بتایا کرتی تھی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جانی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب تو حضرت عمرے سے واپس آئے, حاجت سے واپس میں بہت کم ملنے جاتی ہوں. کیونکہ تھی گلیں وکھریاں وکھریاں سنانی ہوندی ہیں, جس کسی کو چھیڑو وکری وکری باتیں. میں پیچھے ایک دوست کو گیا, میں نے کہا وہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ. انہیں ایت نہیں دسیا شہر مدینہ کیسے, میں اپنی سنا. کہندا حضرت میں اندر بیٹھا تھا تو میرا دل نہ حلوہ کھانے کو کر پڑا. کیوں بھائی امت گل غلط نہیں سنا رہے, کردا نا تہاڈا دل اتنے جا کے, ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی. لیکن پھر پتر تہاڈا قصور 25%, میرا قصور 75. میں تینوں اس حلوے چوں کھڈے ہی نہیں باہر. اسی بھی تینوں ہی سنایا میں غریب ہوں تو میں یتیم ہوں. اس لیے امت کو ادھر بھی حلوہ اور امت جا کے ادھر بھی. حضرت صاحب جس اتنے پاویں کسی نے پوچھ لو, پاویں واپس آیا اتنے پوچھ لو گی حضرت صاحب ہوٹل نہیں چنگا, تیری بوتھی چنگی ہے, تیری بوتھی چنگی ہے. وہ منہوسا کی کہن دے مدینے دا ہوٹل نہیں سی چنگا. وہ منہوسا اتنے دی کتے سڑک تے جگہ اللہ پہ جزائے نصیب ہے, کھانا نہیں چنگا, ہوٹل نہیں چنگا. ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یہ امت کیا کہہ رہی ہو, یہ بندہ کیا بول رہا ہے. یہ پتر یہ سارا ہمارا جمع ہو رہا ہے. حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے نا مدینہ پاک کی دہی کو جی کر پڑا. بازار گئیں دہی لیا, دہی کھایا, دہی کھٹا تھا, منہ سے نکل گیا وہ مدینے دا دہی نہ کھٹا. گرفت ہوئی ہے, اتنی دیر تک توبہ ترلے کی, روتی رہی. پھر معافی ملی اور آواز کیا آئی, رابعہ ہوش سے, اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کھٹا ہے, یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے. میں گیا تو مجھے بندہ کہتا ہے جی وہ میرا دل حلوہ کھان تے کر پیا. تو میں اتنے بیٹھے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی, اللہ دے رسول حلوے تے دل کر رہے ہیں, میں حلوہ کھلا. مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا جیب چ ریال پاک لے گئے ہیں, قدر ہی لے کے گیا.
जे तेरे संदर वाले कुत्ते ने हलवा मांग लिया सी तो बाहरों जाके 2-4 रियाल का हलवा पाँदा, वो इतनी बड़ी जनाब से हलवा मांग लिया।